ان کا پاک فوج نے ٹی ٹی اے کی ٹھکانوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا ہے، اور آپ بات کریں جس طرح سے کہ پاکستان ان کے ٹھکانوں کو تباہ کرے تو اس کے بعد ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل سکتا ہے، لیکن ہم دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈرنے والے تو پھر بھی نہیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ یہ صرف چھپ کے وار کرنے والے ہیں، جی یہ اجرتی قاتل ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل انکلوسو نہیں ہے، ان کی ایتھنک بیلنس نہیں ہے۔ یہ انٹرنل رجیم آئی تھی افغانستان میں الیکشن کرانے کے لیے اور قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ افغان جی عوام کو چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، جب ان کے اوپر سے ہمارے میزائل فائر ہو رہے ہیں، یہ کھڑے ہوں اور ان کو چینج کریں اور اپنی مرضی کے الیکشن کرا کے اپنی مرضی کی جمہوری حکومت لے کر آئیں تاکہ وہ اپنے عوام کے لیے کام کرے۔ یہ تو پھر جیبیں مار رہے ہیں، ان کا افغان عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر، اگر ہم یہ بات کریں کہ پاک فوج کی جانب سے جس طرح سے خارجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اگر افغانستان کی جانب سے یہ موقف اپنایا جاتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جارحیت ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس حد تک جو ہے وہ پازیٹیو سمجھا جائے گا افغانستان کے حق میں، اور اس کو اگر مسترد کرنا ہو تو کیا وہ مسترد ہوگا، کس صورتحال کو لے کے؟ دنیا کے پاس سیٹلائٹ انفارمیشن ہے، ایک منٹ میں امریکہ کو، یورپین یونین کو، رشینس کو، چائنیز کو، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے بلا سیل فائرنگ کی ہے۔ پاکستان نے اپنے حق دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے ریٹیلیٹ کیا ہے اور پھر ہم نے کتنی مؤثر کارروائی کی ہے، اور ہماری فوج کتنی بہادر، کتنی پروفیشنل ہے کہ وہ یہ تو ان کی فوج ہے ہی نہیں۔ یہ تو آتے ہیں، پوسٹوں فائر کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اسلحہ بھی چھوڑ دیتی ہیں، گولہ بارود چھوڑ دیتے ہیں، پوسٹ خالی چھوڑ دیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ لاسٹ میں ہم نے ان کی 32 پوسٹوں میں قبضہ کر لیا تھا اور یہ چھوڑ کے بھاگے تھے۔ ہم نے کہ سب ٹینک بھی تباہ کر دیے جو پانی طرح کے ہیں، گن تباہ کر دی، ان کے لوگوں کو مار دیا، یہ اس سے بھاگ گئے۔ یہ ابھی بھی اسی طرح کریں گے، یہ بیٹھ کے لڑ ہی نہیں سکتے۔ ان کا کام یہ ہے، 15 کا گروپ ہوا، جا کے رینج کیا، خود مرے، کسی کو مارا اور بھاگ گئے، یہ ان کا کام ہے۔ ان کو اور کچھ نہیں آتا کرنے کے لیے۔ اب ان کو سبق ملے گا کہ میرے خیال میں پاکستان کو افغان طالبان کے کمانڈ کے اوپر زیادہ اٹیک کرنا چاہیے۔ بالکل سر، امریکہ اگر ایران کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو اگر ہم افغانستان کی صورتحال کی بات کریں تو افغانستان جس طرح سے یہ فس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امریکہ پاکستان کو اپنا دوست سمجھتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مذاکرات اس حد تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے ہیں اور یہ چیزیں بار بار شروع ہو جاتی ہیں؟ پاکستان از ناٹ عراق، پاکستان از ناٹ لیبیا، پاکستان از ناٹ سیریا۔ پاکستان از اے واحد اسلامک نیوکلیئر کنٹری ہے۔ ہماری فوج دنیا میں مانی پیشہ ور لڑاکا فوج ہے اور ہماری فوج کی قیادت چیف آف ڈیفینس فورسز سید آصف منیر کرتے ہیں، جنہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ کس طرح کس کی مارشل ہیں اور فیلڈ اور پریزیڈنٹ ان کی کتنی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے وہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری میزائل ٹیکنالوجی دنیا میں ماڈرن ترین ہے۔ انڈیا کا ایک انچ ہمارے پاس کور ہوا ہے۔ ابھی تو انڈیا کو صرف ہم نے فتح 1 اور فتح 2 فائل کیا تھا اور انڈیا نے ہاتھ جوڑنے کے گھٹنے ٹیک دیے تھے پریزیڈنٹ کو جاتی۔ افغانستان میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے لیے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم ان کو ویسے سالو کر کے رکھیں۔ You will see within 2 days what happens to them۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اگر ہم ریسنٹ سینیریو کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پاک فوج کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے، تو کیا یہی دیر پا حل ہو سکتا ہے اس صورتحال کا؟ دیکھیں، جو پاکستان کی طرف مینیجر سے دیکھے گا، جو پاکستان کی طرف مثال فائرنگ کرے گا، we will retaliate with full force and might and we will be very ruthless۔ اور یہی ہم ابھی کر کے دکھائیں گے، کر کے دکھایا ہے۔ ان کے کافی دہشت گرد ہم نے مار دیے ہیں، ان کی پوسٹوں سے لوگ بھاگ گئے ہیں، ہم نے ان کی پوسٹیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ابھی ہم نے ایئر فورس کو اور ڈرونز کو نہیں استعمال کیا، وہ کریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ ان کو بارہا سمجھایا کہ تم ہمارے اسلامک ملک ہو، ہمارے ہمسائے ہو، ہماری تمہاری باؤنڈری بدل نہیں سکتی ہے۔ بالکل تمہیں انڈیا جا کے انسٹیگیٹ کر رہا ہے، وہ پراکسی کو یوز کر رہا ہے، وہ اپنی شکست کا بدلہ آپ کے تھرو لینا چاہتا ہے جبکہ آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ پاکستانی تعلقات اچھے رکھو، آرام سے رکھو، پیسفل رکھے رہو۔ اور ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے ان سے، اپنی سرزمین جو آپ نے دوحہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، وہ کمٹمنٹ پوری کریں، وہ بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اب وقت آ گیا کہ وہ سبق سکھانے۔
बिल्कुल ऐसा ही है। सर एक चीज़ जो है, एक एंगल ये भी बनता है, क्या फितना खारिज या फिर फितना हिंदुस्तान जो हैं उनका और अफ़गानिस्तान में अभी रिसेंट जो गवर्नमेंट चल रही है उनका आपस में कोई क्लैश हो सकता है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान को इस तरह से कार्रवाई करना पड़ जाती है? इनका क्लैश हो सकते हैं। दो ग्रुप बने हुए तालिबान के, एक है कंधार ग्रुप है, एक काबल ग्रुप है। ये दोनों आपस में लड़ सकते हैं और ये लड़ने से अवाम को चाहिए, देखें इस वक्त बेस्ट मौका है, ये जिनको मार पड़ी इनके साथ बादल ये पड़े, गोलाबारी हो रही है, अफगान अवाम खड़े हों, इनके खिलाफ खड़े हो जाए। वो सारे गयूर कौम है, हर एक उनके हाथ में हथियार होता है, इनको हटाएं और अपनी मर्जी की हुकूमत लेके आ जाए ताकि अफगानिस्तान भी आराम से सुख का चैन ले और यहाँ जो दहशत तंजीमें निकल जाएं और वहाँ अपने ख़वातीन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम की सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए काम कर सकें। बिल्कुल। जिस तरह से अफ़गान तालिबान जो हैं वो बदनाम हो रहे हैं, बार बार जिस तरह की उनकी एजुकेशन पे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, ख़वातीन के पढ़ने पे, ख़वातीन के काम करने पे, जिस तरह से उनको घरों में बंद किया जाता है। अभी रिसेंटली जो चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि शौहर जो है अपनी बीवी को मार भी सकते हैं। देखा जाए तो ये नाकामियाँ हैं। तो ये इस तरह का जो दिफा है वो क्या आप कह सकते हैं कि ये किस तरह से पावर जो है अपनी शो करवाई जा रही है, जबकि अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है हम सब के लिए। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत साथ दिया उन्होंने हमारा, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान हैदर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भाई, आप देख रहे थे जिस तरह से हारिस नवाज़ साहब ने बात की कि उनको ये जवाब देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से, तो क्या आप ये समझते हैं कि जवाब दिया जा रहा है, इससे अफ़गानिस्तान की हुकूमत को समझ आ जाएगी और ये वाला हल जो है वो दूर तक जाएगा? बिल्कुल, ये तो जाना ही जाना है। उनकी गलतफहमियां या सो कॉल्ड आप इसको खुशफहमियां कह दें, उनका दूर होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात बताऊं, मैं जज्बाती गुफ्तगू करके कि पाकिस्तान ने आज ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, अब इसका जवाब पाकिस्तान बड़े भरपूर तरीके से देगा। इसके पहले अगर आपने ये भी देखना है कि पाकिस्तान की पोजीशन कितनी सेंसिटिव हो गई। एक तरफ हमारा दूसरा बॉर्डर है जहां अमेरिका पल तोल रहा है हमला करने का ईरान के ऊपर, जहां मुज़ाकरात का तीसरा राउंड भी हुआ। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने अपना बॉर्डर खोला है। तो आप इस चीज को इतना मल्टी डायमेंशनल सोचे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि हमारा मद्दे मुकाबिल सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक, ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ चेक करने की भी कोशिश की जा सकती है ना, कि आपको अफगानिस्तान के फ्रंट में दरअसल आप इजराइल के साथ भी नबर्द आजमाएं, आप इंडिया के साथ भी नबर्द आजमाएं जी। तो आप ये देखना, तो पाकिस्तान की पोजीशन इस मौके पर डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल पोजीशन है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पोजीशन है। अगर हम उस तरह देखें, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, वो कहते हैं कि हाँ वंस फॉर ऑल, अब ये ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत इनको मारपीट करेंगे और कुछ चेक पोस्ट छोड़ाएंगे उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, नहीं, इनको घुटनों पे लाना ही लाना है। और ये सिर्फ बात नहीं है कि ये बहुत दलेर कौम है, वो देख लें आप रात के अंधेरे में क्या कर रहे हैं, वो देख लें आप सुसाइडर लोगों को तैयार करके पाकिस्तान भेज रहे हैं। ये बहादुरों के काम है? नहीं, कतन बहादुरों के काम नहीं है। जितना मर्जी वो कहते हैं ना, मजहबी टच देके पुरानी आयत का जिक्र करके आप जंग का ऐलान करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अकीदे के लिहाज से आप इस्लाम के मुताबिक पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं? नो, ये वो लोग हैं जो बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने लोगों को जरा अपने एक्शन के साथ थोड़ा सा जरा अलाइन करने की कोशिश करें, अदरवाइज नहीं। हाँ, मैं बार बार बोलूंगा, वेरी मच टफ टाइम फॉर पाकिस्तान। एक तरफ ईरान और यूएस आमने सामने, वो भी पाकिस्तान का बॉर्डर है, और दूसरा अफगान बॉर्डर में ये सिचुएशन है। इसको बहुत से दूसरे तरीकों से सोच भी रहे हैं और सोचा भी जा रहा होगा कि एक बार इनको जरा अच्छे से ये देखा जाए, ये एक्सटेंसिव वे में इनको अगर जवाब ना दिया गया तो ये मजीद खतरनाक हो जाएंगे। मजीद खतरनाक क्या होना है, मजीद पागल हो जाएंगे, आप ये कह लें। बिल्कुल ऐसा ही है। दिफा का हक जो है जिस तरह से बाकी ममालिक इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर हम आलमी फोरम्स पे चैलेंज करते हैं तालिबान के इस बयानिए को, जिस तरह से जारियत की जाती है, हमने दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह किया और उनके अफगान तालिबान जो हैं वो जवाबी कार्रवाई कर रही हैं, जिसके बाद फिर ये पूरा सिलसिला जो है वो चल निकला है पिछले 3-4 रोज़ से जो हम देख रहे हैं। तो किस तरह से पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो है वो आलमी सतह पर दिखा सकता है?
اچھا پہلی بات تو آپ یہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان اس حملے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا. انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ پاکستان پہ کوئی شب خون مار لیں, تھوڑا بہت نقصان بھی کر لیں گے, کچھ چوکیاں شوکیاں بھی اڑا لیں گے, ایسا نہیں ہے کہ دشمن کو کمزور بھی نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ شاید ہم پاکستان کو آدھی رات کو حملہ کر کے نقصان پہنچا دیں گے. ادروائز پاکستان اس حملے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا. اس کا بیسٹ پروف دیتا ہوں میں آپ کو. بھارت نے مئی میں حملہ کیا, پاکستان نے اپنے آپریشن کا جواب دیا ایک پورا مارجن لے کے, اور اس کا نام رکھا آپریشن بنیان المرصوص. جی بالکل. اور پھر پاکستان نے بتایا کہ آہنی دیوار کیسی ہوتی ہے, ہر طریقے سے بتایا. انڈیا آج تک زخم ہی چاٹ رہا ہے. یہ سب ہے, یعنی 3 سے 4 دن لیے. ابھی جس آپریشن کو میں نے آپ کی اسکرین پر بریک کیا, اس آپریشن پہ اگر میں بات کروں, یہ ہے غزب للحق. غزب للحق, غزب للحق, ابھی غزب للحق, آپریشن غزب للحق, یہ پاکستان نے لانچ کیا ہے. اس کے لیے پاکستان نے دنوں کا ٹائم نہیں لیا, اس کے لیے پاکستان نے گھنٹوں کا ٹائم نہیں لیا. غزب للحق کا پہلے سے تیار بیٹھا تھا آپریشن کا سارا معاملہ. انہوں نے ابھی رات کو حملہ کیا, ہم نے اس آپریشن کو لانچ کیا. ہمارے ٹارگیٹڈ بھی لاکڈ ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے کس جگہ پر نشانہ بنانا ہے. ہمیں ایک چیز کلیئر ہے, وہ جو حجتیں تمام کرنے کا ویٹ ہوتا ہے. ساری باتیں آپ نے عالمی برادری کو بھی منہ دینا ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے یہ کیا تو ہم نے کیا کیا, کہ ہم نے بات کی تھی, یہ سب کیا تھا. ہم وہ تمام رموز کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو پاکستان نے 4 دن نہیں لیے, پاکستان نے 4 گھنٹے نہیں لیے. پاکستان نے 1 گھنٹے بعد کے دوران ہی اس آپریشن کو لانچ کر دیا جو آلریڈی پریپیئرڈ تھا. اب یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کی فورسز نے تھوڑی دیر لگائی ہے. نو 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 نو, اسی وقت آپریشن, یعنی اب انڈیا سے متعلق ہمیں تھا اور ہمیں ابھی دیکھنا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں. پھر ہم نے اس کا 3 سے 4 دن بعد جواب دیا.